الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. ارشاد فرمایا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا. ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا. بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. آمین یا رب العالمین. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ طٰہٰ ہے اور میں نے اس کے آپ کے سامنے 43 سے 48 تک آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے. 43 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے. اب دیکھیں یہ خطاب صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت اس جگہ حضرت ہارون علیہ السلام حاضر نہیں تھے. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام متبوع ہیں، یعنی کہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی اتباع کی جائے گی، اور حضرت جو ہارون علیہ السلام ہیں وہ ان کے تابع تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خطاب کو ان کے ساتھ خطاب قرار دیا ہے. آیت نمبر 44 میں دیکھیے، اس میں فرمایا کہ سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے. آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں. یعنی کہ فرعون جو ہے وہ اپنی الوہیت کا مدعی تھا نا، اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کا منکر اور مخالف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ اس کی جو مفسرین کرام ہیں دو توجیحات، دو وجہیں بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے پرورش کی تھی، تو اس حق کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ ماں باپ کا حق کس قدر عظیم ہے. یعنی کہ جو فرعون تھا وہ نعوذ باللہ باپ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ ان کے گھر میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ ان کی والدہ محترمہ کو اللہ پاک نے وحی کی تھی اس طرف کہ آپ ان کو ایک باکس میں ڈال دیں اور دریا کے سپرد کر دیں. تو پھر اللہ پاک نے یعنی کہ جب وہ دریا جو ہے باکس جو ہے وہ لگایا کنارے پر، اور وہاں پہ فرعون نے اس کی بیوی نے یعنی کہ وہ اٹھا لیا، اس میں بچہ تھا خوبصورت، بہت چھوٹے تھے آپ، یعنی کہ دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے نومولود تھے. تو اس وقت سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، چونکہ باپ تو نہیں تھا لیکن پرورش کی تھی. اسی کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کی بات کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں پر اس میں یہ بھی نکلتی ہے بات کہ اگر جو ایسے والدین جو جنم دیا ہوتا ہے، جو حقیقی والدین ہوتے ہیں، ان کا جو حق ہے وہ کتنا زیادہ اولاد پر ہوتا ہے، کتنا عظیم حق ہوتا ہے.
اور دوسری اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جابر اور مقتدر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو سختی کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ مزید اکڑ جاتے ہیں، اور ان کے غرور اور تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی انانیت ان کو حق قبول کرنے سے باز رکھتی ہے۔ آپ کے ساتھ بے زندہ مثال ہے ہمارے پاکستان میں یا ادر کنٹریز میں بعض ایسے حالات نظر آتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو بجائے کہ حق کو قبول کرنے کے، تو کیا جو جابر حکمران ہوتے ہیں، جو مقتدر ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اقتدار دیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے اقتدار کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی کرسی اتنی عزیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے کوئی آ کر کمزور بندہ بات کرتا ہے، حق کو ان کو دکھاتا ہے، حق دکھاتا ہے کہ دیکھو حقیقت یہ ہے، تم کیا کر رہے ہو، نقصان اپنا بھی ہمارا بھی، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اکڑ جاتے ہیں، ان کے غرور اور تکبر اور انانیت میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی آپ کے سامنے ہے، یہ آیات کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ میں خدا بن بیٹھا ہے، تو اگر سختی سے بات کی گئی، حق پیش کرنے سختی کے ساتھ کیا گیا تو وہ قبول نہیں کرے گا، اکڑ جائے گا، تکبر کا شکار ہو جائے گا اور مزید اپنی انانیت میں حق کو قبول کرنے سے انکار کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نرمی کے ساتھ جا کر اس سے بات کرنا۔ پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو نرمی کے ساتھ کلام کیا تھا، اس کی جو مثال انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو مثال اس کی آیت نمبر 47 میں آ رہی ہے جو میں بیان کروں گی، لیکن اس کی ایک مثال جو ہے یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 18 اور 19، 18 اور 19 میں، یعنی کہ حلک الی ان تزکا، کیا تم پاکیزہ ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری رہنمائی کروں، سو تم اس سے ڈرو، واہدیک الی ربک فتخشی، کیا ہے کہ تم کیا کرو، تمہاری رب کی طرف سے تمہاری رہنمائی کروں، سو تم اس سے ڈرو۔ تو اس کی جو تیسری مثال کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو اس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کرنا۔ اب کنیت جو ہے، جو فرعون تھا، اس کے بارے میں 4 اقوال آتے ہیں۔ اس کی کنیت ابو مرہ ہے، ابو مصعب ہے، ابو العباس ہے، ابو الولید ہے، یعنی کہ 4 اقوال آتے ہیں مفسرین کرام کے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کنیت میں ان کے 4 نام ہیں، ابو مرہ، ابو مصعب، ابو العباس، ابو الولید، فرعون کے۔ اور اس کی جو چوتھی مثال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا رب ہے اور اس کے لوٹنے کی جگہ ہے اور اس کے آگے جنت اور دوزخ ہے۔ اور اس کی 5ویں مثال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ اور رب العالمین کی عبادت کرو، پھر جو تمہارا شباب ہے، یعنی کہ جو تمہاری جوانی ہے، حسن و جمال ہے، سب قائم رہے گا، تم بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے، اور تم تا حیات بادشاہ رہو گے، یہ ملک تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، اور جب تم فوت ہو گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرعون کو یہ کلام بہت اچھا لگا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مائل کرنے کی کوشش کی، ان کو تبلیغ کی، کہ جب ان کو بتایا کہ تمہارا شباب سلامت رہے گا، تم بوڑھے نہیں ہوگے، تم تا حیات بادشاہ رہو گے، تم سے یہ ملک کوئی نہیں چھینے گا، تم فوت ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو اس سے کیا ہوا کہ اس کو فرعون کو یہ کلام بڑا اچھا لگا۔ لیکن جو حامان تھا وہ آیا تو اس نے کہا کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی خبر دی، جب فرعون نے کہا کہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، تبلیغ کی انہوں نے مجھے اور میں مائل ہو گیا ہوں، تو اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم خود دانش مند ہو۔ فرعون سے کہا حامان نے، تم رب ہو کیا، تم مربوب ہو، یعنی کہ مربوب سے مراد کہ تم مخلوق ہو، تم تو رب ہو۔ اس کو پھر ایک مرتبہ خدا نعوذ باللہ کہا تم تو رب ہو، تم مخلوق نہیں ہو، سارا کچھ تو نے بنایا ہوا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، ہر چیز پہ قبضہ تمہارا ہے، تم مخلوق بننا چاہتے ہو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ فرعون نے کیا کیا، رائے بدل دی، اس نے اس کا ذہن سازی کی، دماغ خراب کیا۔ ہوتا ہے نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں اچھی جگہ پہ کوئی اچھا دوست لگا ہوا ہو نا، تو اس کو یعنی کہ بڑا لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں کہ دفعہ کرو، چھوڑو، دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ایسا کر رہا تھا، فلاں ایسا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، کیا دیکھو فلاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، فلاں سن رہے تھے، فلاں نہیں سن رہے تھے، فلاں اس طرح چیزیں جو ہے نا آتی ہیں، یا چھوڑو کیا جانا ہے وہاں پہ، میں تو نہیں جا رہی، تم بھی نہ جاؤ، چلو ایک نہیں گیا، دوسرا بھی نہیں گیا، تیسرا بھی نہیں گیا، کہیں بھی دعوت ہو، تبلیغ ہو، کچھ بھی، تو کیوں کہ ایک فرینڈ نہیں گئی دوسری بھی نہیں گئی، تو آپس میں فون بج جاتے ہیں کہ ہاں تم جا رہی ہو، نہیں یار میں تو نہیں جا رہی، اچھا چلو پھر تم نہیں جا رہی میں بھی نہیں جا رہی، یعنی کہ ایسے اتنا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک تیار ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی ساتھ تیار کر لیتی ہے کہ یار میں جا رہی ہوں، تم بھی چلو میرے ساتھ، نہیں تم چلو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، چلو چلو۔ تو یعنی کہ دونوں طرف ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ منع کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ساتھ تیار کر کے لے کے چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔
تو نیکی کی راہ میں ہمیشہ تعاون کرنا چاہیے اچھے طریقے سے. تو اب وہ سب اسے بھڑکا دیا، اور جو فرعون تھا جو کہ مائل ہو چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے، تو اس کی کیا ہوا، رائے اس کی بدل گئی. یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں اس بارے میں، جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرمی کی یہ شان ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو خدا مانتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرمی کا کیا حال ہوگا. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اتنا ظلم و ستم کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو وہ مسلسل قتل کر رہا تھا تاکہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو جائے آ کر، تو اللہ تعالیٰ کے ذات اس کو بھی اپنے نبی کو فرما رہی ہے کہ اس کے پاس جا کے نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنا. تو جو انسان اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا الہ مانتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نرمی کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنا رحم اللہ تعالیٰ کو آتا ہوگا. تبھی تو ہم گناہوں سے بچے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم اور کرم ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ ایسا ہی رکھے. خالد بن معدان نے معاذ سے روایت کیا کہ اللہ کی قسم فرعون اس وقت تک نہیں مار سکتا تھا حتیٰ کہ وہ یا نصیحت حاصل کر لیتا یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. اور جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تھا تو اس نے نصیحت بھی حاصل کر لی تھی اور ڈرا بھی تھا. آپ دیکھیے آیت نمبر 45 سے 48 تک کا تفسیر دیکھیے کہ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے رب یعنی کہ بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی وامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی کہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام مجھ پر آسان کر دے. پھر ان کو یہ خوف کیوں ہوا؟ یعنی کہ جب اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی تھے، یہ کہا تو اللہ نے ان کا ہر طرح کا خوف دور کر دیا. تو پھر بھی ان کو یہ خوف کیوں ہوا کہ میری بات نہیں مانے گا، زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ شرح صدر اور سینہ کھولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو منضبط کر سکے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام دے وہ ضبط کر سکیں، ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے، ان کے سینے کو اللہ تعالیٰ کی ذات مضبوط کر دے. اور ان کا کام جو ہے وہ آسان ہونے کا جو معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احکام شریعہ کی اس طرح تبلیغ کریں کہ اس میں سہو اور نسیان نہ آ سکے. یعنی کہ یہ بہت بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کوئی بھی آیا، کوئی بھی اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں یا تفسیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات لغزش سے محفوظ فرمائے. یہ ہر دائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے. اس لیے ہم شروعات میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک ہمیں فقہ کا دین جو اللہم کیا ہے فقہنا فی الدین، کہ اللہ پاک ہمیں دین کی فقہ سمجھ بوجھ اللہ پاک ہمیں عطا کرے، کیونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے تو کہیں زبان کسی لغزش کا شکار نہ ہو جائے. ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، میڈیا بھرا پڑا ہے، وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. جو مفتی طارق مسعود ہیں، اس نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیے کہ زبان کی لغزش تھی. معافیاں مانگ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ لغزش اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی وہ غلطی کر کے کہتے ہیں نا کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں جاتے. کچھ چیزوں کی تلافی ہو جاتی، کچھ چیزوں کی تلافی نہیں ہوتی. اتنا بڑی بات کر دی، اتنی بڑی بات کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ عزت محفوظ فرمائے. اللہ پاک کی ذات اگر انسان کو یعنی کہ یہ کمال حاصل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کچھ بیان کر سکے یا اس راہ میں چن لے، تو اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سہو اور نسیان سے محفوظ فرما. یعنی کہ یہی دعا وہ کر رہے تھے کہ ہمیں سہو اور نسیان سے محفوظ فرما، ہماری زبان میں کوئی نسیان نہ آ سکے، اور تبلیغ کرنے میں کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو. اور یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کے خوف کو زائل کرنے کے لیے فرمایا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے دلوں میں جو یہ خوف ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی یا سرکشی کرے گا، سو تم اس سے مت ڈرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس سے جو بات کرو گے میں اس کو سن رہا ہوں گا، میں اس کو تمہارا کلام سننے کے لیے مسخر کر دوں گا، اور میں اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں گا. وہ تمہیں ضرر یعنی تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا. میں تمہاری مدد کے لیے فرعون پر گرفت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں دیکھیے، فرمایا کہ سلامتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سلامت رہے گا. اس کے لیے آخرت میں بھی سلامتی ہے، دنیا میں بھی سلامتی ہے، امن اور سلامتی ہی ہے. جو انسان کیا کرے گا، یعنی کہ ہدایت کی پیروی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم ہے، نبی کی سنت مطہرہ ہے، سیرت طیبہ ہے، اور عارف باللہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے.
اور وہ سلامتی والا ہے۔ زجاج اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، سلام تحیت نہیں ہے، اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور دیکھیے ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا یا ان کو قتل کر دے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں ان جاہل صوفیاء کا رد بھی ہے جو یعنی کہ نام نہاد کے صوفی بنے ہوئے ہیں، بس ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، یعنی کہ نقل اتنی زیادہ آگئی ہوئی ہے کہ جو اصل ہے نا وہ اصل مٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ نقل کو ہی اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایسے صوفیاء، ایسے پیر جو یعنی کہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ شتر بے مہار کے بس ٹھیک ہے ہم جو بھی کریں کچھ بھی کرتے پھریں تو اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ان کا یہ قول اس لیے باطل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کو انبیاء کرام جانتے ہیں، کیونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے درمیان میں سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے کلام فرماتی ہے، کسی بھی طریقے سے فرماتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام کو معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کی دشمنوں سے ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کسی شخص نے حسن بصری سے یہ کہا کہ عامر بن عبداللہ شام کی طرف جا رہے تھے، وہ پانی پینے کے لیے ایک جگہ جانا چاہتے تھے تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر حائل ہو گیا، تو عامر پانی کی طرف گئے اور پانی پی کر اپنی حاجت پوری کی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا، تو عامر نے کہا اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ تو حسن بصری جو ہیں اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت افضل تھے وہ اللہ کے غیر سے ڈرے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ عامر جو ہے یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ان سے افضل تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ ڈرے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کے متعلق ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تادیباً گھونسا مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، سورہ قصص کی آیت میں 61 میں آتا ہے، سو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ جب قتل ہو گیا، ان سے قبطی قتل کر دیا گیا، اس وقت وہ ڈر کے اس شہر سے نکل گئے اور پریشان تھے کہ میں کیا کروں گا، میرا اب کیا حال کریں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو اچانک ایسے موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں یہ خوف پایا کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر یہ 67 اور 68 میں آئے گا، ہم نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد جو خندق کھودی تھی وہ اسی قبیل سے تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنے میں جو آپ کا مقام تھا، اس مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی کہ توکل ہے اللہ پاک پر اور اعتماد ہے اللہ پاک پر، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے متعلق صاحب کو علم ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑا، پہلی بار انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری بار مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ مشرکین مکہ سے اپنی جانوں کو بچائیں، اور دین اسلام کی وجہ سے کفار ان کو جس قسم کے فتنوں اور عذاب میں مبتلا کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہم کہیں جی ہمارا اس توکل اس لیول کا ہو کہ ہم کہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، آگ لگ جائے تو ہم آگ میں بیٹھے رہیں، کوئی آگ کو بجھانے کا کام نہ کریں، ہم کہیں نہیں، پانی آ جائے بہت زیادہ، بارش آ جائے، کچھ ایسا کچھ بھی یعنی کہ خطرناک کی سانحہ پیش آ جائے زندگی میں تو ہم کہیں جی کچھ نہیں ہے، یا ہم خود جان بوجھ کر اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالتے رہیں اور ہم کہیں دیکھیں گے نا اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات بہت غلط ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہر طرح کے جو وسائل ہیں استعمال کرنے کے لیے، اسباب جو ہیں وہ آپ کے لیے ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی مہیا کیے ہوئے ہیں، تو ان اسباب کو، ان وسائل کو بروئے کار لانا یہ ہمارا کام ہے۔
پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، توکل اللہ پر چھوڑنا، وہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے تائی پوری کوشش کریں. جیسے ایک بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس پر وہ عمل کرتا ہے، میڈیسن وقت پر لیتا ہے، جو ڈائٹ پلان دیتا ہے وہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس کے باوجود بھی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، یا آرام نہیں آتا، یا شفا نہیں آتی. لیکن توکل کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا پروردگار کن فیکون کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. زندگی میرے لیے زندگی ہے تو مجھے زندگی مل کے رہے گی، لیکن اللہ پاک سے زندگی ایمان والی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ پہ توکل رکھو، بھروسہ، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو. آپ کا توکل جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، یہی تو آپ کی آزمائش ہوتی ہے، یہی تو ایمان ہے. ہمیں اللہ پر توکل ہر حال میں کرنا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ خطرات میں کود کر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، پھر کوئی نقصان پہنچ جائے تو ہم کہیں کہ جی دیکھو جی اللہ نے ہمیں بچایا نہیں، کیونکہ ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا. ایسا نہیں ہے. کوئی رشتہ دیکھنا بچی کا، کہیں بچے کی شادی کرنی ہے، اچھے طریقے سے چھان بین کریں، بار بار جائیں آئیں، دیکھیں پرکھیں، آس پڑوس میں لوگوں سے پوچھیں، رشتہ داروں سے پوچھیں، اچھے سے استخارہ کریں، اچھے طریقے سے کریں. پھر اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پھر کہیں جی سب کچھ تو کیا تھا ہم نے، اپنے پورا جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے چھان بین کی، اس کے باوجود بھی ایسا ہوگا تمہاری بچی یا ہمارے بچے کا مقدر ہے. لیکن کچھ کریں نا، بس ٹھیک ہے جو رشتہ آیا دیکھا، بس آنکھیں بند کر کے ہاں کر دی، بعد میں جو سامنے معاملات سامنے آئے پھر کہیں ہم تو اللہ پہ توکل کیا تھا تو بس ہماری بچی کے نصیب تھے. نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا کیا آپ نے وہ کام کیا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اس بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق خبر ملی تو اس وقت ہم یمن میں تھے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل پڑے. میں اور میرے 2 بھائی ابو بردہ اور ابو رحم، وہ ساتھ تھے اور میں ان سے چھوٹا تھا. ہمارے ساتھ اور بھی مسلمان تھے جو 50 سے زائد تھے. ہم مدینہ پہنچنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، لیکن ہماری کشتی ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لے گئی. وہاں ہماری ملاقات سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ہم بھی وہیں ٹھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے وہاں سے مدینہ پہنچے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ خیبر فتح کر چکے تھے. کچھ مسلمان ہم سے یعنی کشتی کے ذریعے آنے والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے. تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہمارے ساتھ ہی مدینہ آئی تھیں، وہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھیں. اسی اسنا میں حضرت عمر بھی وہاں پر آ گئے حضرت حفصہ کے گھر میں. حضرت اسماء بن عمیس وہیں تھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ یہ اسماء بنت عمیس ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہی ہیں جو حبشہ سے آئی ہیں، سمندری سفر کر کے آئی ہیں؟ تو حضرت اسماء نے کہا جی ہاں یہ وہی ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم ہجرت میں تم سے سابق ہیں، ہم ہجرت کرنے میں تم سے پہل لے گئے ہیں، تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم تمہاری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ حقدار ہیں. یہ سن کر حضرت اسماء غصے میں آ گئیں اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں، تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہے، تم سے جو بھوکا ہوتا تھا رسول اللہ اس کو کھانا کھلاتے تھے، جو دین سے ناواقف ہوتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، اور ہم بہت دور دراز علاقے میں دشمنوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ہماری یہ ہجرت اللہ کے راستے میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی تھی. اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں نہ کچھ پیوں گی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں جو کچھ تم نے کہا ہے. یعنی کہ جو اسماء تھیں ان کو بہت غصہ آ گیا، بڑی پریشان ہوگی کہ ہم تو اتنی اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر کہاں سے کہاں ہجرت کرتے ہوئے کہاں کیسے پہنچے. اگر ہم نے ہجرت تو کی ہے، اگر ہم بعد میں پہنچنے والوں میں سے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو آپ کے نبی کے ساتھ آ گئے تھے، آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، آپ کو نبی کی آپ کے ساتھ موجود تھے، ہر وقت آپ کی دین میں رہنمائی کرتے تھے. ہمارا تو کوئی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی سفر میں کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ہم نے اتنی صحبت اس دین کے لیے برداشت کی ہے، اور ہمیں یہ تانے سننے پڑیں گے کہ ہم پہلے تھے آپ بعد میں ہو، آپ آخر میں ہو، یا آپ کا جو فضیلت ہے یا آپ کی جو ثواب اجر ہے وہ کم ہے. تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا میں کھاؤں گی نہیں جب تک میں اس کا ذکر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر دوں. اور ہم لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے اور ہم کو ڈرایا جاتا ہے، اور میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق سوال کروں گی، اور اللہ کی قسم میں جھوٹ بولوں گی، نہ کج روی اختیار کروں گی اور نہ اس بات میں کوئی اضافہ کروں گی. جتنی بات حضرت عمر نے کہی ہے یا دیگر جو صحابہ کرام کہتے ہیں میں اتنی ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گی، نہ میں کج روی کروں گی، نہ میں بات میں زیادتی کروں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے کہا یا نبی اللہ، بے شک عمر نے اس طرح سے کہا ہے. آپ نے پوچھا پھر تم نے اس سے کیا کہا؟ تو میں نے کہا میں نے اس طرح کہا. آپ نے فرمایا ان کا مجھ پر تم سے زیادہ حق نہیں ہے، ان کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے ایک ہجرت ہے، اور تمہارے لیے تم جو کشتی کے ذریعے آنے والے ہو
ان کے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے فوج در فوج میرے پاس آنے لگے۔ وہ مجھ سے اس حدیث کے متعلق سوال کرتے تھے، اور ان کے نزدیک دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز اتنی عظیم اور خوشی کا باعث نہیں تھی جتنی خوشی کے باعث ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ تمہارے لیے 2 ہجرتیں ہیں، ڈبل اجر ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعہ کو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رقم کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ تصریح یہ آتی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے گھروں سے ہجرت کی، بعض نے 1 بار کی اور بعض نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف اور تحسین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف مرکوز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ان کی اتباع میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ نقصان دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی اور تلف اور ضائع کر دینے والی چیزوں سے ڈر کر بھاگتے ہیں، اور جنگل میں پھاڑنے والے درندوں سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے، جبکہ انسان کے پاس مدافعت کے لیے کوئی آلہ اور ہتھیار بھی نہ ہو۔ سو جو شخص اس کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری بات اس چیز پہ آئی ہے کہ ابھی اللہ کے نبی تھے، پھر بھی وہ ڈر رہے تھے فرعون کے سامنے جانے سے، یا اس کو تبلیغ کرنے سے ڈر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر جو ہے اس کے فطرت میں رکھ دیا ہے، فطرتاً انسان کے اندر ڈر اور خوف ہے، وہ نقصان دینے والی چیزوں سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہوگا جس سے جھٹلایا اور پیٹ پھیری۔ اس آیت میں بھی اس کی بہت ہی مضبوط دلیل ملتی ہے کہ مومن کو دائمی عذاب نہیں ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب میں جو اس میں الف اور لام العذاب کا لفظ استغراق کیا گیا ہے، یہ جنس کا ہے، اور ہر تقدیر پر معنی یہ ہے کہ جنس عذاب اسی پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا مکذب ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، اس کی روگردانی کرنے والا ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس پر بالکل عذاب نہیں ہوگا۔ اس آیت کا جو تقاضا یہ ہے کہ جو مومن بعض اوقات عمل ترک کر دیتا ہے اس کو بھی عذاب نہ ہو، کیونکہ عذاب صرف یعنی کہ جھٹلانے پر اور پیٹھ پھیرنے والے پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترک عمل پر بھی عذاب ہوگا۔ اس کی مثال میں اذان سننے کے بعد دوں گی۔ جل شان، اذان شروع ہو گئی ہے۔